رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مثال یہ بیان فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کالبنیان، ایک عمارت کی طرح ہے۔ یشد بعضہ بعضا، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تقویت کا باعث بنتا ہے۔ ایک اینٹ ہے، اس اینٹ میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسری اینٹ لگ گئی، تھوڑی سی طاقت آ گئی، تیسری اینٹ لگی، چوتھی اینٹ لگی، اینٹیں لگتی گئیں، وہ ساری کی ساری بنیاد مضبوط ہوتی گئی، حتیٰ کہ پھر انہی اینٹوں سے بنی ہوئی بنیاد کئی منزلہ عمارت بن گئی اور اس پہ چھت پڑ گیا، بہت بڑی عمارت بن گئی ایک اینٹ سے۔ فرمایا اسی طرح مومن دوسرے مومن کے لیے بنیاد ہے۔ امت مسلمہ میں مشرق میں بسنے والا مسلمان ایک اینٹ ہے، مغرب میں بسنے والا مسلمان دوسری اینٹ ہے۔ مشرق اور مغرب کا مسلمان جب ایمانی رشتے میں جڑتے ہیں تو پھر یہ بنیاد بنتی ہے، عمارت بنتی ہے۔ جتنی مضبوط عمارت ہوگی اتنا ہی مضبوط ایمان ہوگا اور اتنا ہی مضبوط روحانی رشتہ ہوگا۔ تو المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبک اصابعہ، اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں لگایا اور انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے فرمایا جس طرح یہ انگلیاں جڑ گئی ہیں، الگ الگ انگلی ایک ہے، شبک اصابعہ، آپ نے انگلیوں کا ایک حصہ دوسرے حصے میں ڈال کے فرمایا یہ مضبوط بن گیا ہے۔ اسی طرح مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوطی کا باعث ہے۔ کیا معنی؟ ایک مسلمان ملک کے مفادات دوسرے مسلمان ملک کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں، ایک مسلمان ملک کی پالیسیاں دوسرے مسلمان ملک کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہیں۔ اگر مسلمان ملک کی پالیسیاں ایسی ہوں دوسرا مسلمان اس سے تکلیف میں ہو، اپنے مفادات کی وجہ سے دوسرے مسلمان ملک کے مفادات کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ امت مسلمہ کا مردہ جسم ہے، زندہ جسم نہیں ہے۔ زندہ جسم یہی ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ و ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ تو حضرات گرامی، جہاں تک ہماری رسائی ہے، میڈیا پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قابض اسرائیل جس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے سرزمین فلسطین پہ غاصبانہ قبضہ کر کے اسے مستقل اسرائیل ملک کا نام دیا، حالانکہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، وہ تو غاصب ہے۔ اس نے سرزمین فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، جابرانہ ظالمانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور اس ظالمانہ قبضے کا بھی مجرم، سب سے بڑا مجرم امت مسلمہ کے حکمران ہیں، اور خصوصاً عرب حکمران ہیں۔ وہ عرب حکمران اور مسلمان حکمران ہیں، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ غاصبانہ قبضہ ہوا، اسرائیل کا وجود ہوا۔ لیکن فلسطینی مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اول سے اول روز سے لڑ رہے ہیں اور آج بھی لڑ رہے ہیں۔ تو باقی مسلمان ممالک، اور کم از کم بھائی میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے فلسطینی مسلمانوں کے حق میں اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کو فتح عطا فرما۔ رب کریم کے حضور ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور پھر جس طرح ہو سکے، جس طریقے سے ہو سکے اور جس طریقے سے بن پڑے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، زبانی حمایت کا اعلان کیا جائے، ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، اور پھر اپنے مسلمان حکمرانوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے، ارباب اقتدار کو متوجہ کیا جائے۔ اور بہت بڑا
بہت بڑی دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ بھی اصل حکمرانی، اصل ذمہ داری حکمرانوں کی ہے کہ مسلمان حکمران بحیثیت ریاست کے، بحیثیت ملک کے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ سب سے پہلے اسلامی حکمرانوں کی اور اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، پھر بحیثیت مسلمان ہونے کے عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے اسرائیلی مصنوعات پاکستان میں نہیں آئیں گی، مسلمان نہیں خریدیں گے۔ کئی مسلمان لا علمی میں جہالت کی وجہ سے اسرائیلی مصنوعات کو خرید رہے ہیں، تو سب سے بڑی ذمہ داری اس مصنوعات کے بائیکاٹ کی ریاست کی ہے، حکومت کی ہے، پھر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے حمایت کر کے، ان کے لیے دعائیں کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے اور ان کی پالیسیوں کی حمایت کر کے، اور کم از کم ہم اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کو سمجھیں کہ اسرائیل کیسے وجود میں آیا، فلسطین پہ کیسے مظالم ڈھا رہا ہے، اور فلسطین کے سرزمین اور شام کی سرزمین کتنے فضائل کی مالک ہے۔ یہ اس قضیے کو سمجھنا، فضیلت کو سمجھنا، یہ بھی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ایک محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو زندہ وجود بنا دے، حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی، اسلام کی زندگی، حمیت کی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور دنیا جہان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و تائید فرمائے۔